قرآن نے روزہ رکھنے کی حکمت کو یہ بیان فرمایا ہے کہ تاکہ آپ متقی و پرہیزگار ہو جائیں، لیکن ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ لوگ متقی و پرہیزگار نہیں ہوتے، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں روزہ نے ان کو متقی و پرہیزگار نہ بنایا؟ بے شک یہ ایک سوال ہے اور واقعی اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو گے تو متقی ہو جاؤ گے، لیکن روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں اور تقوی کا کوئی بو باز بھی ان کے اندر نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ روزہ ہے کیا، روزہ کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ روزہ کی حقیقت اور اس کے حقوق سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس صبح سے لے کر شام تک، یعنی طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، ان اوقات میں اپنے آپ کو بھوکے رکھنا، پیاسا رکھنا اور دیگر جو منہی انہو ہے جیسے کہ جمع وغیرہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اسی کا نام وہ کیا سمجھتے ہیں، روزہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس سے بھی اوپر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں آدمی کو اس حالت میں، روزے کی حالت میں کرنا چاہیے۔ کوئی انسان اگر بھوکا رہا، پیاسا رہا اور ہم بستری سے محفوظ رہا دن کے حصے میں، روزہ تو ادا ہو جائے گا، نیت کے ساتھ کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اس سے روزہ ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، فرضیت ادا ہو جائے گی۔ لیکن روزے کی جو حقیقت ہے اور روزے کا جو حکمت ہے وہ اس سے محروم رہے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بعض مرویات میں اور بعض بزرگان دین کے اقوال میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ روزہ صرف انسان کا یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، منہ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ناک کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کے روزے کو ادا کریں گے تب جا کے ہمارا روزہ کامل طور پر ہوگا۔ مثلا آنکھ ہے، اس کا روزہ یہ ہے کہ آپ بری چیزوں کو نہ دیکھیں، جو غلط ہے، جس کی طرف نظر اٹھانے سے شریعت نے منع فرمایا ہے، آپ اس کو نہ دیکھیں، یہ آنکھ کا روزہ ہوگا۔ ایسے ہی کان ہے، ہم اپنے کان میں ایسی آواز کو نہ لائیں یا اس آواز کی طرف اپنا کان متوجہ نہ کریں جس میں بری باتیں ہوں، جیسے کہ آج کل بازاروں میں، مارکیٹ میں ادھر ادھر ہم گھومتے ہیں، کوئی بجا رہا ہے، کان میں آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی طرف غور کرنا، توجہ دینا اور کان اس طرف لگا دینا گانے وغیرہ کی طرف، تو اس سے اگر آپ بچتے ہیں تو یہ کان کا روزہ ہے، اور اس میں ملوث ہو جاتے ہیں تو آپ کا کان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی زبان ہے، اس کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے بری باتوں کو اور برے الفاظ کو نہ نکالیں، جس کو شریعت نے نکالنے سے منع فرمایا، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، یہ منہ زبان کا روزہ ہے۔ ایسے ہی ہاتھ کا روزہ ہے کہ ہم کسی پر بیجا ہاتھ اٹھا دیں، اس کو مار دیں، یا کسی کا سامان اس کی اجازت کے بغیر ہم چرا لیں، غصب کر لیں، یہ ہاتھ کا روزہ آپ کا اس سے چلا جائے گا۔ اس سے بچنا ہے، ہاتھ کا روزہ رکھنا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اسی طریقے سے پیر کا بھی روزہ ہے کہ ہم بری باتوں کی طرف یا برے کام کو کرنے کے لیے اپنے پیر کو نہ اٹھائیں، جب بھی ہمارا قدم اٹھے تو نیک کام کے لیے اٹھے، اس طرح سے آپ کے پیر کا روزہ ہوگا۔ حتیٰ کہ دل اور دماغ کا بھی روزہ ہے، ہم اپنے دماغ میں ایسے فکر اور ایسے خیالات کو نہ لائیں جو برے ہوں، فاسد خیالات ہوں، اگر آپ اس سے بچے رہے تو یہ آپ کے دماغ کا روزہ ہوتا ہے۔ قلب کا روزہ، پاکیزہ خیالات آپ اپنے دل میں لے کے آئیں، ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ تو یہ انسان جب اس طرح سے اعمال کرتا ہے تو پھر وہ اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں، ہم گالی بھی بکیں، ہم بری باتوں کی طرف اپنے کان کو لگائے رکھیں، اپنی نظروں سے غلط چیزوں کو دیکھتے رہیں، تو ہمارا روزہ کیسا ہوگا؟ صرف یہ ہوگا کہ ہاں آپ بھوکے اور پیاسے رہے۔ ہم ایسی کوتاہیاں اور ایسی کمیاں کر کے روزے کے فیضان اور اس کے فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں۔ جب یہ حالت ہوگی ایک انسان کی تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو
متقی اور پرہیزگار کہہ سکتا ہے۔ اس میں روزے کی کمی نہیں ہے، کمی روزے دار کی ہے۔ روزہ تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، غلط کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم روزے کو روزے کی طرح رکھیں، ایسا نہیں کہ صرف صبح سے لے کر شام تک خالی پیٹ رہیں ہمارا روزہ ہو گیا۔ آپ ایک مثال میں آپ کو اور دینا چاہوں گا، جیسے نماز ہے، نماز کے بارے میں صاف الفاظ قرآن کے اندر موجود ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب کوئی انسان اگر نماز پڑھ کے چوری کرنے چلا جائے، ڈکیتی کرنے چلا جائے، تو کیا مطلب یہ کہا جائے گا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی ہے، لیکن ہم پر نماز کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم پر نماز کا فیضان کیوں نہیں ہو رہا؟ عبادتیں کرتے ہیں، اس کی برکتوں سے ہم کیوں محروم رہ رہے ہیں؟ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی واحد وجہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز، روزے، حج و زکوٰۃ یا دیگر جو عبادات ہیں ان عبادات کو ہم اس کے حقوق کے ساتھ ادا نہیں کرتے، بلفظ دیگر ہماری عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کامل طور پر نہیں ہو پاتی ہے، ہم اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے نفس کو دخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری برکتیں، وہ ساری رحمتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن متقی اور پرہیزگار نہیں ہو پاتے، تو اس میں روزے کا کوئی قصور نہیں ہے، فرمان الہی اپنی جگہ بالکل ثابت ہے۔ اس لیے میں ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ایک بات ہم سے پوچھی اور جو سوال کیا کہ متقی کیوں نہیں بن پاتے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ کمی ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہمارے اندر ہے۔ ہم روزہ رکھیں تو خالص مکمل روزے کے حقوق کے ساتھ روزہ رکھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کے یاد میں مشغول رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، جماعتوں کو ترک نہ کریں، تب جا کر کے اگر ہمارے اندر ایک یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہمارا حال ایسا ہوتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رمضان کے اور روزے کے فیضان سے ضرور مالا مال فرمائے گا۔ پھر قرآن پاک میں جو کیا گیا وعدہ ہے وہ ہمارے لیے 100% ثابت ہوگا۔